دنیا اس کریکٹر کی وجہ سے کوئی مجھے پتھر مارتا تھا, میری گاڑی کے شیشے توڑ دیتا تھا, میرے گھر آ کے گالیاں دیتے تھے. وہ کہا کرتے چھڈ وچ میاں تینوں کی آندا ہے. میں اللہ کی قسم آج بھی وہ لفظ ڈھونڈتا ہوں. اچھا. تو مجھے بیٹھے بیٹھے تھپڑ بھی مارا کرتی تھی, اے کی کرن دے ہیں, اے کی. میں نے کہا یہ ڈرامہ ہے. ایک 80 سالہ بوڑھا, میں اس کو مارتا ہوں, جواب نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا, کیوں نہیں دیتا؟ شگفتہ اعجاز کو ریسنٹلی ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور میری بڑی اچھی لیڈی ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کس طرح کی باتیں کی. ہمارے آرٹسٹوں کو کہا جی کہ یہ کنجر ہیں, یہ فلاں. یار بوڑھا ہے, لا رہی ہوں, تیری ماں ہے تو کیا بنے گا تیرا. وہ اتنا روئی اس نے یہ فیلڈ ہی چھوڑا. اب اتنی بڑی ہو گئی ہے ہیرا منڈی کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بالکل جھوٹ بولتی ہے, سا لے رہی ہے, بکواس لگائی ہوئی ہے. میں اللہ کی روز چمیاں لیتا ہوں, خدا کی قسم. کیا میسج دیں گے آپ؟ میں میسج یہ دوں گا جتنے بھی اوورسیز ہیں, یار کو تھوڑی بہت ہیلپ کر دو میرے لیے. یہ میسج, اور سب سے بڑا میسج میں یہ دوں گا, آپ جو ہیں وہ بیمار پڑ گئے ہیں, اولاد نہیں پوچھتی, بیٹی کے گھر پڑے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک اسٹرانگ عظما کے پوڈ کاسٹ میں. اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں چینل کو اور پورا پوڈ کاسٹ دیکھیے گا. میں جب چھوٹی تھی, ٹین ایج میں, بلکہ بالکل چھوٹی تھی, ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, یعنی کہ میرے ابا کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تو ایک ایکٹر منظر عام پہ آئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں پیدا ہو گئی, پھر میں بڑی ہو گئی, میں نے ان کے ڈرامے دیکھے. میں ڈرتی بھی تھی کہ اتنا خوف و ہراس ڈرامے کے اندر. پھر میری شادی ہو گئی, میرا بچہ جوان ہو گیا, میں بوڑھی ہو رہی ہوں, وہ اب بھی ایکٹر ہیں. تو میرے سامنے جو میرے پوڈ کاسٹ کے آج مہمان ہیں, ان کا نام ہے خواجہ سلیم. نولکھا کے نام سے مشہور ہوئے تھے. آئیے جانتے ہیں نولکھا کی کہانی, ان کی زبانی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. پہلے سے بہتر ہے؟ ہاں بہتر ہوں, بہت بہتر. اللہ پاک کا احسان ہے, اور کچھ جو دوستوں نے, بہن بھائیوں نے, آپ جیسی بہن نے جو محبت کی ہے, اس کی وجہ سے میں کافی ریکور کر رہا ہوں, کافی ریکور ہو گیا ہے الحمدللہ. انگار وادی سے آپ فیمس ہو گئے, ڈرتے تھے لوگ آپ سے, ایون کہ میں بھی ڈرتی ہوتی تھی. لیکن آج آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, لیکن مجھے ڈر نہیں لگا کیونکہ وہ ایک آپ کا کریکٹر تھا نولکھا. یہ نام کس نے تجویز کیا, اور کیریئر کا آغاز کب ہوا, بچپن سے ایکٹنگ کا شوق تھا, ساری کہانی آج ہم سے جانیں گے. نہیں, کیریئر تو آئی اسٹارٹڈ ان, آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی جی, یہ تو 100% بات ہے. وہ 1972, آپ تو 100% پیدا نہیں ہوئی ہوں گی. نہیں, میرے ابے کا بیاہ بھی نہیں ہوا تھا. جی. تو وہ ڈرامہ میں نے کیا تھا پلیٹ فارم, وہ اس وقت ڈرامے ہوتے تھے, یعنی غفران امتیازی صاحب اس کے پروڈیوسر تھے, اور وہ ڈرامہ ہوا کرتا تھا جو پاکستان آئے ہیں لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے, اور وہ ٹرین پہ آتے ہیں, اور ان کے کیا حالات ہوتے ہیں, وہ اس موضوع پہ ہوتا تھا. سوری, 2-3 دفعہ میرا ہاتھ لگا ہے, اور یہ اگر آپ کا مائک خراب ہو جائے تو میں نہیں لے کے دوں گا. ٹھیک ہے جی. تو وہ ڈرامہ کرتے تھے, اور اس وقت ڈرامے بھی ایسے ہوتے تھے. 71 نیا ختم ہوتا, I was kid at that time, چھوٹا سا تھا, 5-6-7 سال کا کہنے. وہ تو غدار, باغی, اس طرح کے ڈرامے ہوا کرتے تھے تھیٹر پہ بھی. تو بس وہاں سے سٹارٹ کیا تھا. اور یہ جو انگار وادی ہے, میرا ایک سیریل اس سے پہلے چلا تھا, ویسے تو اور بھی چلے تھے, لیکن وہ جو سپر ہٹ ہوا تھا وہ پنجابی سیریل تھا, اس کا نام تھا شہر تے سفنے. اچھا. ہاں, اس میں میرا کامیڈی رول تھا, لیکن اس پورے سیریل میں نا ایک سین ایسا تھا جو ولنش تھا. اچھا. اس ایک سین کو دیکھا کچھ لوگوں نے, تو انہوں نے مجھے کہا یار اس سے کروانا ہے وہ نولکھا کا رول, یہ نیگیٹو رول بڑا اچھا کریں گے. ہاں, وہ ایک سین کی وجہ, وہ سین انہوں نے دیکھ لیا تھا. پھر مجھے بلایا گیا, اللہ غری کی رحمت کرے, عبدالرؤف خالد اس کے ظاہر پروڈیوسر تھے, اور طارق معراج کے پہلے اس کے ڈائریکٹر تھے, نام بھول گیا, ان کو جنت میں جگہ دے, بڑے اچھے. وہ ٹی ایم جو تھے ہمارے پیرا شوٹر, ان کے بھائی تھے, تو وہ پروڈیوسر تھے, ڈائریکٹر تھے پی ٹی وی کے. پھر وہ ڈائریکٹر چینج ہو گئے تو طارق بھائی آ گئے. طارق بھائی نے پھر وہ میرے سے وہ کام کروایا. اب وہ کام بندہ کہے نا کہ میں نے کیا یا اس نے کیوں کیا, اس نے نہیں, یہ اللہ نے کروایا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا, وہ جب آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اسے کوئی بہانہ تھوڑی چاہیے.
हाँ उसने तो नवाजना है ना, वो फिर मेरी जगह कोई भी होता वो इतना ही क्लिक होता, लेकिन अल्लाह ने वो मेरे नाम लिखा हुआ था तो अल्लाह पाक ने किया। लेकिन एक चीज़ आप उस्मा यकीन करें, मैं अभी भी शायद रूहान सा हो गया हूँ। दुनिया उस कैरेक्टर की वजह से, कोई मुझे पत्थर मारता था, मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ देता था, मेरे घर आके गालियाँ देते थे, ये वो, दुनिया कहती थी व्हाट अ ग्रेट एक्टर यू आर, यू डन ग्रेट, वो किया का। लेकिन मैं आज भी एक लफ्ज़ ढूंढता हूँ, अल्लाह गरी की रहमत करे, मेरी जो वालदा थी वो कहा करती छड़ विच मियाँ तेनू की आंदा है। मैं अल्लाह की कसम आज भी वो लफ्ज़ ढूंढता हूँ, मेरी माँ नज़र नहीं आती, ज़ाहिर है इस दुनिया में नहीं है, मैं उसकी कोई ज़्यादा खिदमत भी नहीं कर सका, कुछ नहीं, आज भी ढूंढता हूँ। यानी कि लोग आपको देख के डर जाते, सड़कें बंद हो जाती, ट्रैफिक जैम हो जाए, तो गलियां खाली हो जाती थी, बिल्कुल लखा ऐसा आते थे। तो अम्मी का वो लफ्ज़ मैं ढूंढता हूँ कि मुझे आज भी मेरी माँ कहे कि छिमिया छड़ तेनू की आंदा है, तो कुछ भी नहीं किया ये वो। तो वो हालांकि उन्होंने तो वो वक्त देखा हुआ था ना जब डिपार्ट हुए इंडिया पाकिस्तान, हाँ तो कत्लो खारत करी भी देखी हुई थी, वो रोया करती थी ड्रामा देख के। अच्छा, तो मुझे बैठे बैठे थप्पड़ भी मारा करती थी, ऐ की करने हैं, ऐ की। मैंने कहा मैं ड्रामा है, मैंने याद करा देना है, तो मैंने जो जानता मैंने वो मैं, बट स्टिल मैं आज भी वो ढूंढता हूँ कि मेरी माँ आज भी मुझे कहे कि छड़ सिमिया तेनों की आता है, लेकिन नहीं। बेशुमार आपने सीरियल किए, बहुत बेशुमार आपके डायलॉग, कोई ऐसा मशहूर डायलॉग जो आज भी आप जो है उसको याद करके तो आप कभी रो पड़े हों, या आप ऐसा कोई डायलॉग जिसको आप चाहते होंगे ये याद ही ना किया जाए? नहीं, मेरा अल्लाह 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 का मेरे पे कोई ख़ास करम ऐसा है कि जिस ड्रामे में भी मैंने, जिस सीरियल में भी काम किया है, अल्लाह का शुक्र है वो सीरियल हिट ही हुआ है, वो कोई एक भी ड्रामा मेरा फ्लॉप नहीं है। और फिर दूसरा उसमें ये है कि अल्लाह पाक ने मेरे पे ऐसा करम किया कि वो ड्रामा क्लिक हुआ, और हुआ भी मेरे कैरेक्टर की वजह से। अच्छा, अब आप देखिए, मेरे कॉमेडी एक ड्रामा था ये अनोखा लाडला, सलीम शेख उसकी प्रोड्यूसर थे, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, भाई है, अल्लाह उसको जिंदगी दे। जावेद शेख, सलीम शेख प्यार करने वाले लोग हैं और ग्रेट हैं, कोई शक नहीं। तो उनके ड्रामे में भी मेरा कैरेक्टर हिट हुआ था, शौका। अब वो शौका ऐसा है कि बीवी से मार भी खाता रहता है, नशे भी करता है, और ये वो इस तरह का कैरेक्टर था, एडिक्टेड है कि हेरोइन पीता है और ये वो इस तरह, और बच्चों को भी तंग। वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, नौलखा एक डिफरेंट कैरेक्टर था, शहर से सुफले में एक कैरेक्टर था, काकू शाह कोटिया। हाँ, उसमें उसको जो भी बुलाता ना काकू, वो कहता कल्ला काकू नहीं कहना, शाह कोटिया नाल कहना, शाह कोटिया नाल कहना। अच्छा, ये आपका डायलॉग था। तो वो वाइंड अप पे लास्ट एपिसोड्स में बंदा उससे पूछता है, यार तू तो शाह कोट दा रहने वाला भी नहीं है, हाँ, तो तू अपने उन्हें शाह कोटिया क्यों कहना है? तो वहाँ पे वो रोता है, कहता है यार इस रास्ते के शाह कोट से ना मेरी माँ दफन है। अच्छा, तो मैं माँ नू याद करना ना, दे इसलिए मैं शाह कोट करना, मेरी माँ उत्थे दफन है। तो वो कैरेक्टर ऐसा था, बड़ा रोने वाला भी और कॉमेडी भी है। और जितने ड्रामे मैंने, जो अभी मेरा ड्रामा चला था थोड़ा नियर ही था, वो बाजी इरशाद, उसमें मैंने एक बाप का रोल किया हुआ था और क्रिश्चियन फैमिली है। अच्छा, तो उसमें कॉमेडी रोल था, नाम मेरा था अब्बा बूटा। अच्छा, मेरा नाम उसमें ये था अब्बा बूटा। तो बल्कि इस तरह बड़ा मज़ा आता था कि सड़क पे जाते हुए ना, तो लोगों ने देखना, तो एक बच्चे ने अपने पापा को पापा अब्बा बूटा, कहते बेटे वो बूटा है, अब्बा मैं यहाँ। मुझे आज भी याद है, कराची में लाहौर में ऐसे लोग आवाज़ें लगाते थे। अच्छा, बड़ा हर कैरेक्टर जो होता है ना वो अपने बच्चे की तरह होता है ना, अपनी औलाद की तरह होता है। और इंसान को अपनी औलाद तो सारी अच्छी लगती है ना, कोई 30 साल का हो, 50 साल का हो, या छिले में हो, औलाद तो औलाद है। तो हर कैरेक्टर अपनी औलाद है जी, वो सारे अच्छे लगते हैं। सर आपकी शादी लव मैरिज हुई कि अरेंज हुई? ज़ाहिर आप उस टाइम बड़े जौबन में थे, लड़कियां भी होंगी, पसंद भी करती होंगी। हाँ, नहीं, लेकिन मैंने ड्रामे जो अल्लाह पाक
یہی تھے، لیکن میری شادی پہلے میں نے کی تھی اچھا اور چوزی تھی، ظاہر ہے میں افیئر تھا میرا، پھر میں نے گھر بتایا، پھر شادی ہوئی، یہ جو طریقہ کار ہے اس سے، لیکن کوئی رولا میں نے نہیں ڈالا بڑھتا پڑھ کے یہ بولی میں ایسے کرنے اور یہ کرنا. میں کہتا تھا یار اب میری جو بیگم ہے وہ کوئی کروڑ پتیوں کی بیٹی تو نہیں تھی نا، تو میں یار ان کو تنگ کیوں کروں. میں اپنے سسرال کو میں نے کبھی بھی تنگ نہیں کیا، آج بھی تنگ نہیں کرتا کہ یار میں ایویں اکڑ اکڑ کے بندہ کہ اس لیے کہ وہ میری بیوی اور میں ان کو تنگ کروں. نہیں یار یہ بھی انسان نے، میں نہیں تنگ کبھی نہیں. آج بھی پیار اسی طرح ہے، 30 سال پہلے بھی اسی طرح پیار تھا، انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں پیار اسی طرح رہے گا. ماشاءاللہ سے 30 سال ہو گئے آپ کی شادی کو. ہاں جی، یو کین سے کہ لٹل بٹ 29-30 سال ہو گئے. بچے کتنے ہیں؟ 4. ماشاءاللہ. بیٹیاں بیٹے؟ جی 3 بیٹیاں 1 بیٹا. ٹھیک ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک کا میرے پہ اتنا بڑا احسان ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری اولاد کتنی اچھی ہے. اولاد نیک ہونا تو دنیا میں جنت ہے. میں کہتا ہوں میں سچ مچ دنیا میں جنت میں ہوں. میری بیٹیاں، اب 2 بیٹیوں کی میری شادی ہو گئی بھی ہے، ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ. تو دونوں داماد میرے جو ہیں، ایک اسلام آباد میں ہوتا ہے بیٹی میری، تو داماد بلال ایک یہاں پہ ہوتا ہے علی. تو وہ ایسے ہیں کہ میں سچ مچ ہر نماز کے بعد جھولی اٹھا کے دعا مانگتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ مجھے تیسرا داماد بھی ان جیسا ہی دینا. وہ اتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ. اور آج بھی حالانکہ میں ان کا سسر ہوں، وہ میرے داماد ہیں، میں تھپڑ بھی مار دیتا ہوں، چلو مجھے بڑا اٹھاؤ نہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس طرح مار کھاتے ہیں میرے سے. اچھا وہ اتنے پیار والے ہیں. بیٹا بھی اللہ نے بہت اچھا دیا، اپنا کام بھی کرتا ہے اور مطلب میرے پہ بوجھ نہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. سنبھالا ہوا. 9 لکھا کا کوئی ڈائیلاگ 2-3 بولیں تاکہ میں بھی بچپن میں چلے جاؤں. اس میں ایک جگہ میں ایک مارتا ہوں، ایک بوڑھے شخص کو تھپڑ مارتا ہوں تو مجھے جواب نہیں دیتا، تو اس میں کہتا کہ ایک 80 سالہ بوڑھا، میں اس کو مارتا ہوں جواب نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا. ایسے ٹیبل پہ ہاتھ مار دو، شیشہ ایسے ٹوٹ جاتا نا، پھٹ جاتا. تو اب اس میں ڈائلاگ سچ کیریکٹر وائز ایسے تھے کہ نہ شور مچایا جا سکتا تھا بڑا. اور میری تھنکنگ یہ ہے کہ جتنا برا آدمی سلو بولتے ہوئے لگتا ہے بنا کے، تو وہ اونچا بولنے سے نہیں بنتا. اچھا اونچا تو اونچا ہو گیا نا کہ یار نہیں. اب اسی بات کو آپ اپنے انداز سے لیں گے، اچھا تو تم ہو، تو وہ زیادہ کرخت لگتا ہے اور زیادہ برا لگتا ہے. میں نے اس کریکٹر کو اڈاپٹ ایسے کیا تھا، اور پھر مجھے سب نے اپریشیٹ بھی کیا، اللہ غری کی رحمت کرے. عبدالرؤف خالد کہتا تھا یار خواجہ تو، اب شگفتہ اعجاز بھی اس میں تھی نا، میری پہلی اس سیریل میں ہم اکٹھے تھے. تو میں اچھا ان کو میں اس ڈرامے سے ہی میں بھاجن کہتا تھا. تو مجھے کہتے تو مجھے بھاجن کو کہتا، میں کہتا تو مجھے باجی کہہ لیا کر. اچھا اب اس کو 30 سال ہو گئے ہیں ڈرامے کو. آپ یقین کریں کہ آج بھی وہ مجھے باجی کہتی ہیں، میں ان کو بھاجن کہتا ہوں. شگفتہ اعجاز کو. ہاں جی. ریسنٹلی ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور میری بات نہیں ہو سکی. میں نے فون کیا تھا، پھر میں 3-4 دن کے لیے ظاہر ہے ایڈمٹ تھا ہاسپٹل میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ابھی میں نے فون پہ بات نہیں ہوئی، لیکن فون میں نے کیا، انہوں نے کاٹ دیا تھا، بزی ہوں گی ظاہر. تو اب میں بلکہ ان کو فون بھی کروں گا، میسج بھی. بڑی اچھی لیڈی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کس طرح کی باتیں کی. اچھا لوگوں کو میں کیا کہوں. آپ یہ دیکھیے کہ لوگ یہ وہ چیز ہیں جو پیر پیغمبر کو نہیں چھوڑتے. آپ کی میری کیا حیثیت ہے کوئی؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، ہر چیز میں نیگیٹیوٹی کیوں ڈھونڈتے ہیں. جی یار کوئی پازیٹیو بات کرو. جب بھی جیسے وہ تھا ایک، میں میں لفظ اگر بول دوں ایسا تو مائنڈ نہ کیجیے گا، وہ ایک حرام زادہ، وہ جو پروگرام کرتا ہے پرختے یا کیا، اس نے ہمارے آرٹسٹوں کو کہا جی کہ یہ کنجر ہیں، یہ فلاں. یار ہے لا رہی ہوں، تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم خود کیا ہو. مائک پکڑ کے کسی دوسرے مائک والے کو گالی دینا وہ تو بڑی آسان ہے، لیکن بندہ سوچے کہ میں نے بھی مائک پکڑا ہوا ہے، اس نے بھی مائک ہی پکڑا ہوا ہے، تو یار ہم نے اس میں کیا فرق ہے. اور کسی مرے ہوئے کو تو اسلام میں ویسے بھی ممنوع ہے
کہ آپ کسی مرے ہوئے کو برا کہیں. کیوں کہیں؟ اچھائیاں گنو. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مر جائے اس کی اچھائیاں تلاش کرو. جی اس کو تو سردار کمال کے جنازے پہ انہوں نے کہا تھا. اور طارق ٹیڈی کے جی. یہ یوں ہے. میں نے اس کو جواب دیا. اس کے نصیب اچھے ہیں, اس نے میرے پروگرام کا کوئی جواب نہیں دیا. اور دے گا خدا کی قسم اس کو گھر جا کے دروازے کے باہر جا کے گالیاں دوں گا. خدا ہے لا رہی ہوں. دیکھیں کوئی بھی شخص ہے, مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کو برا کہوں یا یہ کہوں. جی یار اللہ پاک ہے نا, ہاں فیصلے کرنے جو کے آپ کرو گے فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. بالکل. جو میں کروں گا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. نہ آپ مجھے کچھ پکڑ سکتے ہو, نہ کوئی اور پکڑ سکتا ہے, جی. نہ میں کسی کو پکڑ سکتا ہوں. یہ لوگ آئی ڈونٹ نو ایک چھوٹے سے ٹی آر پی کے لیے کہہ لینا کہ آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا, کہ کسی کو گالی دے دی. جیسے ابھی ہمارے کچھ ٹک ٹاکرز ہیں, سارے نہیں, کچھ جو ہیں جی وہ اتنے نیوٹ اور اتنے گندے ہیں کہ مجھے کوئی کہتا نا کہ ٹک ٹاک بنانا, میں کہتا ہوں بھائی میرا نہ بنانا. آئی ڈونٹ لائک دا پیپل لائک یو. جو لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, وہ کپڑے اتار رہی ہیں یار, نہیں کر رہی. جی. میں ان کو کیا کہوں کہ واہ 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 تالیاں بجاؤں. میں یہ کہتا ہوں ایک لڑکی, میں نام نہیں لوں گا, اس نے اسی طرح نیوٹ اس نے کام کیا. میں نے اس کو ایک چھوٹی سی بات کی. میں نے کہا یار کل کو تمہاری شادی ہوگی. جی. میں نے کہا تمہارے بچے بھی ہوں گے, اور بچہ بڑا ہوگا, جوان بھی ہوگا, 7, 8, 10, 12 سال کا, تو اس کا دوست اگر تیری یہ ویڈیو دیکھے گا اور تیرے بیٹے کو کہے گا تیری ماں ہے, تو کیا بنے گا تیرا؟ وہ اتنا روئی اس نے یہ فیلڈ ہی چھوڑ دی. کہتی خواجہ بھائی آپ نے مجھے تو کیا آپ نے, میں نے کہا, کہتی اب میں اس میں کام نہیں کروں گی. اس نے آج تک دوبارہ کام ہی نہیں کیا. ایک ماں ہے, وہ اپنی بیٹی, جوان بیٹی کو لے کے آئی ہے ٹک ٹاک پہ, اور وہ کہہ رہی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ میری بیٹی لائیو آتی ہے اور آپ لوگ اس کو گفٹنگ کرتے ہیں, میچ لگتے ہیں, تو ہمارے حالات بدل گئے. پہلے انہوں نے سمپتی لی کہ ہم بڑے غریب ہیں, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, بڑائی. اب ان کا لائف سٹائل چینج ہو گیا چند ہی مہینوں میں یا دنوں میں کہہ لیں, لیکن وہ بیٹی کو دکھا رہی ہے اور اس طرح کے ورڈز یوز کر رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرم کر دیا ہے. میں کوئی پولیٹیکلی اس کو نہیں کر رہا, بات جنرلی کر رہا ہوں. ہمارے ملک میں جب مارشل لاء لگا جنرل ضیاء کا, تو انہوں نے ہیرا منڈی کو بند کر دیا. جی. اب وہ جو پرانے لوگ تھے نا, انہوں نے ایک خاص علاقہ رکھا ہوا تھا, گند کا ایک خاص علاقہ. جی. وہ وہاں سے لوگ نکلے, کوئی ڈیفینس چلا گیا, کوئی اقبال ٹاؤن چلا گیا, کوئی ماڈل ٹاؤن چلا گیا, کوئی. اب اتنی بڑی ہو گئی ہے ہیرا منڈی کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بالکل ڈیجیٹل ہو گئی ہے. ڈیجیٹل ہو گئی ہے نا. جی. اب ان بچیوں کا یا ان کا کوئی قصور نہیں ہے جن کے ماں باپ ان کو ہیلا شیری دیتے ہیں. ماں ہی دے رہی ہے نا, میری بیٹی کو اس نے نا آپ نے 2 لاکھ کا جو وہ بھیجا ہے, وہ یار بھیجا کس وجہ سے ہے یہ بھی تو دیکھو. جی. کہ اس نے کپڑے اتارے ہیں اپنے لائیو. تو لعنت ہے ایسے کام پہ اور ایسے پیسے پہ. ہاں ہم لوگ ڈرامے میں, تھیٹر میں, ٹی وی پہ تو نہیں ہوتا, گندی بات بھی کر دیتے ہیں, لیکن وہ بات ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگوں کی جی کرتے ہیں, تو میں ان کو بھی منع کرتا ہوں کہ یار نہ کیا کرو. کہتے ہیں یار خیر سب کیا کرے, یہ بات ہی ایسی کرتا ہے, اس کا جواب ہی یہ بنتا ہے. جی. میں نے کہا یار چلو باہر. اب میرے چند بڑے فیورٹ آرٹسٹ ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں, مطلب سہیل احمد ہے, زبردست کام کرتا ہے, نسیم وکی ہے, کیسر پیا ہے. یہ یار یہ لوگ گند تو نہیں بولتے نا. جی. وہ تو پراپر کامیڈی کرتے ہیں. اور ان کو اگر میں کہوں کہ یہ ظفر ارشاد ہے, ساجن عباس ہے, سخاوت ناز ہے, یار یہ گندے نہیں ہیں, یہ کامیڈی کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں جو نچلی سطح سے وہ گند بولتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ تھیٹر میں بولتے ہیں, میں ان کو بھی پسند نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یار کوئی بچے بچیاں آتے ہیں فیلڈ میں, ان کو اچھا کام جو ہے نا وہ کروانا چاہیے. جی بالکل. اور ماں کا تو فرض ہے کہ وہ اپنی. ہاں اب میں دور نہیں جاتا نا بیٹا, میں آپ کی مثال دیتا ہوں. آپ بھی تو پروگرام کر رہے ہو, آپ کیوں نقاب کرتے ہو جی؟ آپ تو عام زندگی میں بھی نقاب کرتے ہو. آپ کو میں ملنے آتا ہوں تب بھی آپ نے اسی طرح ہی ہونا ہے. آپ نے
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گروتھ اچھی ہے, آپ کے ماں باپ اچھے تھے جنہوں نے آپ کو یہ تربیت دی ہے, جی آگے آپ اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دے رہے ہیں. بالکل. اگر آپ ہی دوپٹے اتار کے ایسا شرٹاں کر کے بیٹھو گے تو جی آنے والی نسل ہے وہ کی کرے گی, وہ تو بالکل ہی ننگی ہو جائے گی نا. بالکل. تو آپ, میں 2-3 جگہ پہلے بھی میرا تذکرہ ہوا تھا, میں نے آپ کا نام لیا, میں نے کہا یار اس کو بھی تو دیکھو, وہ بیچاری آتی ہے, وہ لگتی ہے کہ کئی ہزار سال تو یتیم ہے گی جو کہ 9 مہینے پہلے ہوئی. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ بیچاری, وہ بھی تو ہے نا, وہ تو گند نہیں بولتی, وہ تو گندی باتیں نہیں کرتی. اور آپ ہیلپ فل کتنی ہیں, کتنے لوگوں کا, یہ نہیں آپ مجھے بھلے منع کریں, آئی نو دیٹ کہ آپ نے کئی لوگوں کا مہینہ بھی لگایا ہوا ہے, کئی لوگوں کو. اور یہ میں خواتین حضرات آپ سے بھی سب سے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم, سی از ویری نائس لیڈی, ویری نائس لیڈی. میں اس کو کہتا ہوں تو بہنیں جو ہوتی ہیں, بڑی ہوں چھوٹی ہوں, خیر بڑی تو یہ نہیں ہے میرے سے, میں بات کر رہا ہوں, وہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. جی انسان بندے کا پتر ہونا تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ پھر بہنیں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. جی تو یہ تو میری بچیوں کی طرح ہے. یہ تو اس کو میں منہ پہ کہتا ہوں کہ ذرا سا بھی دوپٹہ اتارے میں تھپڑ مار مار کے منہ لال کر دوں گا, بھائی تیری ہے ہی نہیں, تیری نیچر ہی نہیں ہے. اب لوگ اگر کر رہے ہیں تو دس آل گیم از اسٹارٹیڈ فرام جیوز. یس. جیوز نے ہمیں لگایا ہوا ہے اس کا. ہم جیسے موبائل پہ ہم بیٹھے رہتے ہیں 24 گھنٹے. فرمان ایک ایسا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک نشانی ایسی ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. جو ہے نفسا نفسی کا عالم کیا ہے, ادھر 50 بندے بیٹھے ہو, 50 بندوں نے اپنا اپنا موبائل پکڑا ہوا لگے ہوئے ہیں, کسی سے کوئی بات نہیں کرنا, سلام تو ہاں ٹھیک ہے. تو یہی ہے نا نفسا نفسی, اور کیا ہے, جوا, گیمیں, ولگیرٹی, گندی باتیں. اب اس میں موبائل کا کوئی قصور نہیں ہے. موبائل میں آپ چاہے بلو پرنٹ دیکھ لیں یا قرآنی آیات دیکھ لیں, وہ تو آپ نے لگانی جی. ہے. ایپ کوئی بھی بری نہیں ہے, کوئی بھی بری نہیں, آپ اس کا استعمال غلط کر رہے ہیں. جی. اس کا تو میں تو پیرنٹس کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں, ہماری نوجوان نسل اس کو ہم کیسے روکیں, یعنی کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو موبائل کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو اب آپ بھول جائیں نا کہ موبائل کوئی واپس لے گا, نہیں لے سکتا, نہیں لے سکتا. اور سب سے بڑی جو برائی ہے نا وہ یہیں سے شروع ہوئی کہ بچہ اگر رو رہا ہے تو ماں نے اس کو موبائل پکڑا دیا, چل کھیلتا رہے. تو اب وہ اپنے موبائل پہ کھیل رہا ہے, وہ اپنے کام کر رہی ہے یا جو بھی وہ کر رہی ہے. جی. اس کی تربیت ہی ایسی ہو گئی نا. جیسے میں ایک کہا کرتا ہوں عثمان, بچے میری جو رائٹنگ ہے نا اردو یا انگلش کی, وہ میرے بچے سے اچھی ہو سکتی ہے. جی. کیونکہ میں نے تختی لکھی ہوئی ہے. بالکل. تو میری رائٹنگ بڑی اچھی ہے. لیکن جو نالج ہے نا وہ میرے بچے سے میرا اچھا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے. جی. اور گوگل ہے. گوگل میں صرف کہنا ہے کہ پاکستانی روپے لندن میں کتنا بنتے ہیں, کتنے پاؤنڈ کا ایک ہوتا ہے, وہ لکھا ہوا آ جانا ہے آپ کو, اس نے بتا دینا ہے 350 روپیز فار 1 پاؤنڈ, انہیں بتا دینا ہے. آپ نے پوچھنا ہے میں نے فلاں جگہ جانا ہے, جسٹ ویٹ سم ٹائم, ایڈریس آ جانا ہے, ادھر سے ایسے جاؤ ایسے جاؤ ایسے جاؤ. جی. تو وہ بچوں کا نالج ہے نا, میرا تو نہیں تھا, میرے زمانے میں تو نہیں تھا. ہمارے یہاں تو ایسے ہوتا تھا کہ کوئی بندہ مر گیا, اس کو ٹیلی گرام دیتے تھے, تار ڈالتے تھے, تو وہ 4 دن کے بعد تار پہنچتی تھی. بالکل. اور 5ویں دن ہوتا تھا کہ وہ مر گیا, پتہ نہیں جنازہ بھی ہو گیا ہے, کل بھی ہو گئے انہیں. جی. اب تو ادھر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے, شادی ہے, تو 1 سیکنڈ میں ٹھک اطلاع پہنچ جاتی ہے. یہ کرنا. سو وی آر فاسٹ, ناٹ بٹ ہم اتنے فاسٹ ہو گئے ہیں کہ نسلیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں. نہیں, نوجوان نسل بالکل. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بھی آپ کو بات شاید عجیب سی لگے گی. جس مخلوق کی تعداد زیادہ ہے نا اس کی ایج بہت کم ہے. جی. انسان کی ایج 1000 سال, 1500 سال, 800 سال تھی. وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت گئی نا, اس نے کہا کہ میرے بچے بڑے چھوٹے چھوٹے مر جاتے ہیں, تو کوئی دعا کرے. انہوں نے کہا کتنی عمر میں؟ کہتی دیکھیے میرا فلاں بیٹا جو ہے 900 سال کی عمر میں مر گیا, وہ 1500 سال کی عمر میں مر گیا. تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ 60 سال کا بندہ جو ہوگا وہ انتہائی بوڑھا ہوگا. جی. یہ وہ وقت ہے نا, اور یہی چل رہا ہے. اور پھر انسان کم تھے, جب ایج زیادہ تھی نا تو انسان کم تھے, سینکڑوں میں تھے, ہزاروں میں تھے, لاکھوں میں بھی نہیں تھے. اب اربوں میں ہو گئے ہیں لوگ, 15 ارب, 10 ارب, 8 ارب آبادی ہے. تو جتنی آبادی بڑھی ایج کم ہو گئی ہے نا. اتنی سی جگہ پہ مٹی ہو
اس میں آپ سوراخ کریں نیچے سے 10 ارب چیونٹیاں نکل آئیں گی، 10 ارب چیونٹیاں نکل آئیں گی جی. اور ان چیونٹیوں کی عمر کتنی ہوتی ہے جی؟ میکسیمم 24 گھنٹے. ان 24 گھنٹوں میں اس نے پوری دنیا دیکھی ہوتی ہے. وہ پیدا بھی ہوتی ہے، شادی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، انڈے بھی دیتی ہے، بوڑھی بھی ہوتی ہے، پھر بوڑھا ہو کے کھانستی بھی ہے، وہ مر بھی جاتی ہے، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. جو میں یہ کہتا ہوں کہ کوالٹی بڑھائے، کوانٹٹی نہیں. جی. پتہ نہیں میری بات آپ کو عجیب لگ رہی ہے؟ نہیں عجیب نہیں، بالکل آپ نے 100 نہیں 1000% سچ بولا ہے. آپ کوئی اور اپنا ڈائلاگ جو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہو، کوئی فنی سا، لوگ بور ہو گئے ہوں گے، اب تھوڑا سا فنی ہونا چاہیے. میرا مجھے لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا. وہ ڈائلاگ تو چھوٹا سا ہی ہے کہ انوکھا لاڈلا بیوی کا نام ہے منیرو، اچھا تو وہ تھپڑ ہی مارتی رہتی ہے. اچھا وہ ایک دفعہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے تو بہانہ اس نے لگایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں مر گئی ہے. اچھا. تو میں ایسے آتا ہوں، آ کے اس کو منیرو تجھے میں مرنے نہیں دوں گا، میں نے تجھے بتا دیا تجھے مرنا نہیں ہے، تجھے اللہ کا واسطے مجھے چھوڑ کے نہ جائے، مجھے چھوڑ کے نہ. جھوٹ بولتی ہے، سانس لے رہی ہے، میں بکواس لگائی ہوئی ہے. دیکھ لیتا کہ سانس لے رہی ہے، میں بکواس لگائی ہوئی ہے، سانس تو آ رہا ہے، مجھے کیوں کہہ رہے تھے مر گئی. ویسے منیرو تھوڑی سی مار جا، بھی مجھے بتوانا ہے، میں بتوا نہیں دے رہا. یقین کرو تم اس کے مارتی ہے نا تو زہر لگتی ہے. تم مری بھی بڑی سونی لگ رہی تھی، تم مری بھی سونی لگ رہی تھی. اس طرح کے وہ ڈفرینٹ اس کے. جی انوکھا لاڈلا بڑا اچھا ڈرامہ تھا، بہت اچھا ڈرامہ. اس کے بھی 2-3 سیکول ہوئے تھے میرا خیال، چوتھا بھی کرنا تھا، پھر میں نے نہیں کیا. میں نے کہا سلیم چھوڑ دے یار. زندگی میں کوئی ایسا کریکٹر جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک نہ کیا ہو؟ وہ میری خواہش ہے ایک، اللہ کروا دے گا. وہ میں چیلنج ہوگا میرا. اچھا. کہ نہ کسی نے کیا ہوگا، نہ انشاءاللہ کوئی کر سکے گا. ایک ڈسیبل کا کریکٹر میں نے کرنا ہے. اچھا. ڈسیبل ہے مگر ویلن ہے. اچھا. ہے کروڑ پتی لیکن ڈسیبل ہے، پاؤں ٹیڑھے ہیں، ہاتھ ٹیڑھے ہیں، منہ ٹیڑھا یوں کر کے ہے نا، لیکن ویلن ہے. اچھا ویلن ہے. یہ میں نے کرنا ہے اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وقت آئے گا. اللہ پاک. اس کا ڈائلاگ کیا ہوگا؟ کچھ بھی ہو تو ڈائلاگ تو نہیں، وہ اگر فرض کرے آپ ویلن ہے تو آپ نے کسی کو مروانا ہے تو کیسے آپ کہیں گے؟ وہ تو اس طرح تھوڑی کہے گا کہ مار دو اس کو. میں نے کہا ہے اس کو کہ مار دو، وہ اشاروں میں مروائے گا. ایسا میں کرنا چاہتا ہوں. ایسا جی ضرور کریں گے آپ انشاءاللہ. نام پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن کریکٹر جو ہے وہ ڈسیبل کا ہوگا انشاءاللہ. کوئی اور زندگی کا چھوٹا سا واقعہ جو آپ کبھی بھول نہ پائے ہوں؟ آخری بار روئے کب تھے؟ ابھی صبح بھی رویا ہوں. کس کو یاد کر کے؟ پیسوں کو. پیسے نہیں تھے میں رویا ہوں تھوڑا سا. اللہ کے سامنے. تو پیسے نہ ہو تو روتا بھی ہے انسان. اللہ کے سامنے روتا ہے. اچھا. بندے کے سامنے کیا رونا ہے؟ کیوں نہیں صحیح ہے کہ نہیں؟ بھائی جان بھی بڑے اللہ کو اللہ کو دیکھا ہے؟ میں اللہ کی روز چمیاں لیتا ہوں. ہیں؟ خدا کی قسم میں چمی لیتا ہوں، ڈیلی لیتا ہوں فجر سے عشاء تک. اچھا. ہاں وہ آپ کیسے؟ حیران ہوں گے. اللہ کہتا ہے میں شارک سے زیادہ نزدیک ہوں، میں آپ کے سامنے چمی لے لیتا ہوں. یہ بات آپ نے میں اللہ کو پپے کرتا ہوں ڈیلی، اور ڈیلی کرتا ہوں. دیکھیں ایک وقت تھا عظما بیمار ہوتے تھے یا کچھ ہوتا بخار ہوتا تھا تو ڈر لگتا تھا. ڈر کیا لگتا تھا؟ یار مارنا چاہیے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا. کیوں ڈر نہیں لگتا؟ کہ یار یہ تو ان ایکسپیکٹڈ تھوڑی ہے، یہ تو آنی ہے موت. ہاں ڈرتا میں پتا کس چیز سے ہوں؟ خدا نہ خاصا میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں تو میں پڑا ہوا ہوں، وہ اس سے ڈرتا ہوں کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ ہے نا. وہ محتاجی. ہاں محتاجی ہے وہ.
تو اس سے میں ڈرتا ہوں. موت تو آنی ہے, جو مرضی کر لیں جی. بھئی, آپ 1,00,000 سال کے بھی ہو جائیں تو مرنا تو ہے. ہوا کہ آپ بیمار کب ہوئے ہیں پھر؟ بیمار بیٹا مجھے کچھ 4.5 سال ہو گئے. اچھا, اس سے پہلے آپ کام کر رہے تھے؟ کام تو اب بھی کرتا ہوں, اچھا. کیونکہ کام نہیں کروں گا تو سچ مچ مر جاؤں گا. اچھا, 2 لوگ تھے جن کو میں نے دیکھا تھا, ان کی ٹانگ کٹی. ایک خالد سلیم موٹا, ہمارے بڑے اچھے کامیڈین رہے. لہری صاحب تو خیر دنیا کے مانے ہوئے وہ تھے. خالد سلیم موٹا بھی بہت اچھے کامیڈین تھے. لہری صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. خالد سلیم موٹا کا ابھی مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میرے خیال سے وہ حیات ہیں, کراچی میں وہ رہتے ہیں, ڈیفینس ویو میں. بڑے پیارے آرٹسٹ, ان کی ٹانگیں کٹ گئی جسٹ بیکاز آف دس بلڈی شوگر اینڈ ڈائبٹک تھے وہ. تو مجھے جب ڈاکٹر نے وہ کہا تو میں نے کہا یار میں ایسے مر جاؤں گا, میں نے ٹانگ نہیں کٹوانی. میرے بچوں نے بھی کہا کہ جو مرضی ہو جائے ہم علاج کروائیں گے, کوشش کریں گے, ٹانگ نہیں کٹوانی. لیکن وہ پھر ڈاکٹر نے ایٹ لاسٹ مجھے یہ کہا جی کہ یہ 2 انگلیاں تو کاٹنی پڑیں گی. میں بہرحال ابھی میں ایک کاٹ دیتا ہوں. تو وہ پھر ایک انہوں نے کی, پھر انہوں نے کہا جی دوسری میں تھوڑی سی ہے انفیکشن, اگر یہ بڑھ گئی تو کاٹنی پڑے گی, نہیں تو پھر دیکھ لیں گے. میں نے 15 دن کے اندر انہوں نے کہا جی دوسری بھی کاٹیں. وہ پھر دوسری بھی اتار, لیکن وہ چونکہ شوگر ہے, بہت زیادہ شوگر کی وجہ سے زخم جو ہے وہ ہیل اپ نہیں ہوتا, بہت لیٹ ہوتا ہے نا. تو بھی کھا رہا ہوں دوائیاں بھی, انجیکشن بھی لگا رہا ہوں. اس سے یہ ہے کہ مور دین 85-90% ریکور ہو گیا. ابھی ہے تکلیف تو ہے نا. اب ظاہر ہے ایک چیز جو بالکل ایسے کاٹ دی گئی ہے, زخم بھی نہیں وہ ہے, تو تکلیف تو ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کے ہاتھ پہ رحم کرے. میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ کس طرح کا وقت دیکھا ہے. ہاسپٹل میں اگر ایڈمٹ ہوں تو ہاسپٹل میں بھی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے نہیں کر پا رہے, نہیں ان کا کچھ ہو رہا نا, کیا کریں. وہ غریب آدمی ہے, کوئی مسکین ہے, کوئی ہے. مجھے اللہ نے اچھی اولاد دی ہے, میرے داماد اچھے تھے, یا میری فیملی میں اچھے تھے, یا آپ جیسے پیار کرنے والے, جو سیدھی بات میں کرتا ہوں, انہوں نے اگر مجھے تھوڑا بہت وہ کیا تو میں بہتر ہو گیا. لیکن وہ بھی تو بیچارے ہیں نا جن کا کوئی نہیں ہے آگے پیچھے. بالکل. میں نے تو ذہن پہ سوچا ہوا اللہ پاک مجھے ہمت دے, حوصلہ دے, پیسے دے, میں ان لوگوں کے لیے کچھ کروں گا انشاءاللہ, جو میں کر سکا ضرور کروں گا. آپ نے بڑے انٹرویوز آپ کے وائرل ہوئے کہ جی آپ جو ہیں وہ بیمار پڑ گئے ہیں, اولاد نہیں پوچھتی, بیٹی کے گھر پڑے ہوئے. بڑے لوگوں نے اس طرح سے آپ کے وہ لکھا تھا اور آپ کے پاس گئے, جب ہم بھی آپ کے پاس گئے تھے. تو آپ ماشاءاللہ سے ہمارے لیجنڈ ایکٹر ہیں, اور اس طرح کی باتیں کرنا, اور اس طرح آپ نے تو صرف جسٹ ایک انٹرویو دیا تھا کہ میں اس پاکستان کا ایک ایکٹر ہوں اور مجھے میرا ٹیکس جو ہے وہی دے دیا جائے جو میں نے ٹیکس پے کیا ہے. بالکل میں پسند ہی نہیں کرتا اس چیز کو کہ اپنی دیکھیں نا, آپ بھی تو میرا انٹرویو کر رہے ہیں نا, آپ نے تو کوئی نیگیٹو بات نہیں کی جی, میں نے تو آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. پازیٹیو بھی ہو رہی ہے نا باتیں, کہ اللہ ہنستے کھیلتے بھی ہو رہی ہیں. اور ویسے بھی لوگ اپنے چینل کو بوسٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں. آپ تھمبنیل پہ کہہ دیے ایسی بات کہ ہو خواجہ سلیم کو یہ ہو گیا, بیٹی کے در پہ. یار کون بیٹھا ہوا ہے بھائی, میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں, اپنے گھر میں ہوں. بیٹی کے ہیں, بیٹے کے ہیں, آپ کا اپنا گھر ہے نا. پھر میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ مطلب مجھے اگر میں بیٹی کی طرف گیا ہوں, بیٹھا ہوں, بیٹی میری نے کچھ نہیں کہا, تینوں بہت سی تکلیف ہے جی. بھائی میں آپ سے, عظما بھی میری بیٹی ہے جی, میں اگر عظما کے پاس آیا ہوں تو عظما مجھے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرے. کسی تیسرے بندے کی تکلیف ہے, یار تو عظما کی طرف بیٹھا ہوا مر گیا خواجہ, میرے منہ سے گالیاں نکلیں گی. نہیں, میں ملنے آیا ہوں اپنی بیٹی کو, تو میں تو ملوں گا یار, یہ کیا بات ہے. یہ اپنے اس کے لیے نہیں کرنا چاہیے, کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. جی. ہاں ہے, مجھے جیسے میں پہلے بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عظما بیٹا مجھے پیسے چاہیے, میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, اللہ کی قسم ختم ہو گئے ہیں. میں تو آپ کو, اور پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میں بیگر نہیں ہوں, میں مانگنے والا نہیں ہوں, فقیر نہیں ہوں. اللہ مجھے دیتا ہے یار, رزق دیتا ہے, روٹی دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے. میں تو آپ سے میرا پیار اتنا, میں آپ کو, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب آپ کو میں نے ایسے کہتے مل جائیں گے نہیں, اللہ رحم کرے, میں نے سڑک پہ کھڑے ہوئے بندے کو تو نہیں کہنا نا. تو یہ تو ایسی باتیں ہیں, میں نہیں, آئی ڈونٹ لائک اٹ. جی, اتنے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ان سے کہ بیمار ہیں آپ, حق بنتا ہے آپ کا.
भाई मैंने पाकिस्तान से भी कह सकते हैं कि आप लोगों ने टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे किया होगा, तो उसका ही हमें इलाज करवाएं। मैंने कहा भी था, हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो बाकी क्या है, अल्लाह है ना, वही सब कुछ करने वाला होता है। क्या मैसेज देंगे आप? मैं मैसेज ये दूंगा, जितने भी ओवरसीज हैं यार को थोड़ी बहुत हेल्प कर दो मेरे लिए, ये मैसेज। और सबसे बड़ा मैसेज मैं ये दूंगा कि बाप उससे कभी हिसाब ना करना, वरना किसी हिसाब के काबिल नहीं रहोगे। किसी भी हिसाब के बाप से हिसाब नहीं करते कि मैं तो मैंने पैसे देते नहीं, ये देता होता नहीं, वरना आपका हिसाब किताब दुनिया से खत्म हो जाएगा। बस बाप वो हस्ती है, माँ तो है जो आपको नहीं कहती अब छाड़वे चीमिया तनु की आंदा है। नहीं देखे ना, माँ के कदमों तले जन्नत है। हाँ, बाप कुंजी है, बाप चाबी है यार, दरवाजा है, दरवाजे से गुजर के जन्नत में जाएगा ना जी। जब आप दरवाजा ही बंद कर दोगे, ताला लगा दोगे, तो माँ के कदमों तले कुछ भी नहीं मिलना। माँ के पैर तले फिर जुत्ती भी नहीं मिलनी। तो माँ है, बहुत बड़ी हस्ती है, कोई शक नहीं, कोई। लेकिन बाप नहीं मिलते, माँ बाप नहीं मिलते, खुदा की कसम नहीं मिलते। आदमी सोचता रहता है कि मेरा बाप होता, मेरी माँ होती, मैं ये करता, मैं वो करता। वो फिर जिंदगी में आदमी सोचता ही रहता है कि मेरी माँ होती, मैं ये करता, मेरा बाप होता, मैं ये करता। तो जैसे मैं सोचता हूँ, बाप नहीं है, माँ नहीं है, 3 बहनें अल्लाह ने वापस बुला ली, वो 3 भाई अल्लाह ने वापस बुला लिए। अच्छा, और क्या है ये, क्या किसी ने कहा ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। सबने जाना है, मैंने भी जाना है, सबने जाना है, और बारी 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 जाना। आज मेरी, कल परसों उसकी, तरसों उसकी, चौथ उसकी, 10 बाद उसकी, सबकी बारी है। लेकिन माँ बाप नहीं मिलते यार, नहीं मिलते। पूरी दुनिया से प्यार मिला आपको, इंडियन एक्टर? बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा। मैं जो आर्टिस्ट है ना, मुझे सचमुच बहुत प्यार मिला है। मैं आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम्स, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मुझे पता नहीं प्यार मुझे एज एन एक्टर मिला है या एज ह्यूमन बीइंग मिला है, एक आम दोस्त की हैसियत से मिला है, लेकिन इतना मिला है कि मैं शायद उसको कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि मैं संभाल नहीं पाता, इतना प्यार मिलता है जी। आर्टिस्ट इतना प्यार करते हैं, सारे ही मुझे प्यार करते हैं। और कैसा नज़ाबानी है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। अभी उसको मेरी इतनी फिक्र से मुझे फ़ोन करा, ओए पागल आदमी, ये वाली दवाई खा। अब वो प्यार करता है ना, तो ये इस तरह सारे और बड़े लोग, यासिर नवाज, मतलब कासिम पाशा हैं, वो प्यार करते हैं सारे, तारिक महराज प्यार करते हैं, सारे दे ऑल लव मी। और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि सबसे बड़ी बात ये कि मेरी बीवी मुझे बहुत बड़ा प्यार करती है, माशाल्लाह। वो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब सबका प्यार फिर फीका है, फीका हो जाता ना, कि जब आदमी यंग होता है तो वो आशिक माशूक वाला चक्कर होता है। हाँ। कि मैं आशिक हूँ, मेरी मशूक है, ये है। जरा सा आगे चला जाता है तो बच्चों की माँ बन जाती है और वो बाप बन जाता है। हाँ। फिर जब और आगे चला जाता है तो बुढ़ा हो जाता है, तो जब बूढ़ा होता है तो वही बीवी आपकी नर्स भी बन जाती है। क्या बात है। और नर्स बड़ा कमाल रिश्ता है, बड़ा कमाल रिश्ता है कि आपका ख्याल रखे, आपके पाँव का, जूती का, हाथ का, बैठने का, उठने का, कपड़ों का प्रेस करके दे। तो मेरी बीवी मेरे ये काम करती है, तो मैं कहता हूँ तू इतनी अच्छी नर्स है कि मेरा दिल करता है कि सारी दुनिया की नर्स से कत्ल करके तुझे ही रख लो। और बच्चे अल्लाह का शुक्र है सारे, ऑल माय फैमिली इज़ वेरी गुड, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया, मेरे पॉडकास्ट में आए और हमने बड़ा अच्छा आपका पॉडकास्ट किया। जाते जाते हॉस्पिटल बनने जा रहा है एक फ्री, स्ट्रॉन्ग उस्मा फ्री हॉस्पिटल। हाँ
اس کے لیے تو میں نے وش ہی نہیں کیا آپ کو. میری جہاں عظما بیٹا آپ کو میں یہ صرف یہ نہیں کہ کیمرے کے سامنے جی میں اللہ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور آپ سے پرومس کر رہا ہوں, میری جہاں ضرورت ہوگی آپ نے مجھے کہنا ہے خواجہ بھائی آپ آ جائیں. ٹھیک ہے, آپ کو مجھے بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ نے فون کرنا ہے کہ مجھے فلاں دن آپ چاہیے تو میں آؤں گا. ٹھیک ہے, خدا کی قسم آؤں گا میں آپ کے لیے یار. وہ تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مائیں بچیں گی. ہاں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا دے گا, انشاءاللہ ضرور دے گا, میرا ایمان ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہاسپٹل کے لیے آپ نے آج یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروایا, اس کی جو انکم ہے اس کی اینٹیں وہاں لگیں گی. تو آپ نے تو ساری زندگی کے لیے دے لیں, صدقہ جاریہ انشاءاللہ. نہیں میں ویسے بھی دوں گا, لگا دی انشاءاللہ. میرے تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائے میں آؤں گا اسپتال میں. ہو سکتا ہے 12-14 اینٹیں میں اپنے ہاتھ میں لا دوں انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور پیارا سا کمنٹ ہمارے لیجنڈ جو ایکٹر ہیں ان کے لیے پلیز, اور ہو سکے تو ان کی ہیلپ ضرور کریں, کیونکہ ابھی ان کی میڈیسن کے یہ پرابلمز وغیرہ سارے چل رہے ہیں. ویسکولر کا بہت بڑا پرابلم ہے جو کہ آلریڈی میرے ابو کو تھا, اور ان کی ٹانگ کٹ گئی تھی, وہ نہیں اس دنیا میں رہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. جب انہوں نے باپ کی بات کی تو میں ایموشنل ہوتے ہوتے رک گئی تھی, کیونکہ واقعی باپ آپ کا شیلٹر ہوتا ہے اور آپ کا ایک درخت ہوتا ہے, ایک ٹری جس نے چاروں طرف سے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوتا ہے. جب وہ گرتا ہے نا تو ساری دنیا کے چہرے, روپ, رنگ, ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی, جو کہ آلریڈی میں نے فیس کیا 9 مہینے پہلے. بڑا شکریہ. پلیز ان کا نمبر میری ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے, آپ ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے, یا جیسے میرے تھرو آپ کہتے ہوتے ہیں کہ فلاں آپ نے اسٹوری کی تھی تو ان کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. بڑے لوگوں کی آپ نے ہیلپ کی ہے, میری آڈینس بڑی اسٹرانگ ہے میری طرح انشاءاللہ, اور وہ لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, تو پلیز ہیلپ کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.